ایک دنیا کا وتیرہ ہے، کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو پھر وہ محبت پروان چڑھ جاتی ہے، تو جس سے محبت کی جاتی ہے وہاں سے بھی پھر رسپانس آتا ہے۔ تو اسی طرح دور حاضر میں افضلیت علی علیہ السلام پر ایک شخص نے جو ہے وہ کتاب بھی لکھی، اور پھر وہ بارگاہ مولا کائنات میں اس کو ایک خاص مقام حاصل ہوا۔ تو میں اسی پر بات عرض کروں، مجدد پاک علیہ الرحمہ نے جب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں تحسینی جملے لکھے مکتوبات میں، تو بعد میں کسی شخص نے یہ کتاب پڑھی اور وہ آگ بگولا ہو گیا کہ یہ مجدد پاک نے کیا لکھ دیا۔ مکتوبات میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان کیوں بیان کی ہے؟ تو آگ بگولا ہو گیا کہ نہیں لکھنا چاہیے تھا، تحسینی جملے نہیں لکھنے تھے۔ تو خواب میں مجدد پاک آئے اور فرمایا کہ تو نے میری کتاب پر اعتراض بھی کیا اور میری کتاب کو تو نے زمین پر پھینک دیا۔ تو آگے سے بے باک ہو کر کہنے لگا کہ آپ نے یہ کیوں لکھا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ اس کو سمجھانے کی بجائے میں ان کو لے جاؤں دربار خاص میں۔ تو آپ نے اس کے کان سے پکڑا اور اس کو کھینچ کر گھسیٹ کر اس کو لے گئے، اور جب وہ لے کر گئے آپ مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ اس کو، تو وہ بارگاہ کون سی تھی؟ آگے ایک وجیح شکل والے، حسین و جمیل، حسن و جمال چہرے والے مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے تھے۔ آپ نے مجدد پاک نے فرمایا آپ خود ان سے بات کر لو۔ تو مولا کائنات علی شیر خدا نے فرمایا کہ ہمارا معاملہ یہ حضرت امیر معاویہ اور میں، یہ ہمارا اپنا معاملہ ہے، تو اب وہ ہم نے خود ہی اس کا فیصلہ کر لیا اور ہم اس پر مطمئن ہیں اور ہم نے بات ختم کر دی ہے، اور تو کون ہوتا ہے ہماری بات میں جو ہے وہ انوالو ہونے والا اور ہمارے جھگڑوں پر بحث مباحثہ کرنے والا؟ تو اس کے چہرے کے ریاکشن بتا رہے تھے کہ یہ بندہ مولا کائنات کی بھی بات نہیں مان رہا۔ تو مولا کائنات علی شیر خدا نے فرمایا مجدد علی فسانی رحمت اللہ علیہ کو اس کی گدی میں زور سے تھپڑ مارو۔ مجدد پاک علی مرحمہ کا تھپڑ فاروقی جب اس کی گدی پہ لگا تو اس کی آنکھ بھی کھل گئی اور آنکھیں بھی کھل گئی اس کی، اور وہ اٹھا اور مچلا ہوا اور فوراً توبہ طائب ہوا کہ مولا کائنات علی شیر خدا کے دربار میں مجھے مجدد پاک نے تھپڑ مارا ہے، توبہ طائب ہوا ہو۔ تو اسی طرح اس بندے کو بھی اب مولا کائنات علی شیر خدا کے دربار میں یہ حیثیت حاصل ہے کہ یہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی توہین کی اس نے رافضیوں کی گود میں بیٹھ بیٹھ کر، آپ دیکھیں یہ کیسے کیسے بیانات اور القابات سے نواز رہا ہے ان لوگوں کو جو صحابہ کرام علیہ رضوان کی توہین کرتے ہیں۔ اب قبلہ جلالی صاحب نے کچھ عرصہ پہلے کوئی جملہ کہا جو گرفت کے لائق بھی نہیں تھا اور امت مسلمہ کا موقف بھی تھا، اس کو پیش کیا، لیکن یہ عرفان شاہ اور ریاض شاہ اور وہ پنڈی والا گیلانی اور اس کے علاوہ اور بھی بڑے جو تو ہر فصل کے بٹیر ہوتے ہیں، انہوں نے وہ کام کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور جب حضرت سیدنا عثمان غنی دوہرے داماد رسول، جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نہیں کئی بار جنت کی خوشخبریاں سنائیں، حضرت سیدنا عثمان غنی جو حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کی امام ہیں، جن کے پیچھے مولا کائنات نے نمازیں پڑھی ہیں، وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مرتبہ جنت کی خوشخبریاں دیں اور جن کو بارگاہ خداوندی میں خاص مقام حاصل ہے، جن کو مولا کائنات علی شیر خدا، اہل بیت علی مردوان اور صحابہ کرام علی مردوان کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ سب صحابہ میں افضلیت جو ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ تو اس مسئلے پر یہ اب تانے دے رہا ہے یہ کون سا شاہ صاحب ہے جو اپنے باپ کی افضلیت کو نہیں مان رہا؟ تو یہ اس کی ساری وہ جو ہے وہ گھٹیا حرکات ہیں۔ تو اس پر میں یہ بات بھی کہوں گا، اویس ربانی
سے کہ وہ چند دن پہلے اس نے حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ کی توہین کروائی اور اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی توہین کروائی، تو میں کہنا چاہوں گا کہ ایسی جو ٹاپک ہیں ان کو چھوڑ کہ تو نے یہ کون سا اڈا بنا دیا ہے کہ کبھی صحابہ کرام کی توہین، کبھی اہل بیت کی توہین کروا رہا ہے، اور پہلے وہ لوگ جو ہے آپ حلف بھی لیتے ہیں کہ واللہ باللہ تاللہ کے وہ جملے رٹ لیے کہ ہم واللہ باللہ تاللہ کہ ہم کسی صحابہ کرام کی توہین نہیں کریں گے، ہمارے دماغ میں، ہمارے وہم میں، ہمارے دل میں کسی صحابی کی توہین کا شائبہ بھی نہیں ہے، اور ساتھ توہین بھی کیے جا رہا ہے اور اس کو منع بھی کیا جا رہا ہے کہ آپ یہ ایسے جملے نہ کہیں، تو پھر اس پر مصر ہو کر وہی جملے دہرا رہا ہے۔ توہین، صحابہ کرام کی توہین کی، اور جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی توہین کی، اور پھر وہ قبلہ جلالی صاحب نے جو جملے کہے تو اس پر جو قابل گرفت نہیں تھے، اور امت مسلمہ کا اس پر اتفاق تھا اور امت مسلمہ کی یہ رائے تھی، اس کے باوجود اہل تشیع کا سہارا لے کر ان دو ٹکوں کے مولویوں نے جو ایران کے ریالوں پر پڑھ رہے تھے، تو وہ جناب انہوں نے شور مچایا اور پرچے بھی کروا دیے۔ لیکن اب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو دربار رسالتی مآب علیہ السلام میں خاص مقام حاصل ہے، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی خوشخبریاں سنائیں، اور جن کے مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنا گہرا تعلق کہ مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں صاحبزادوں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربان بنا دیا۔ اور حضرت عثمان غنی تو وہ صحابی ہیں جن کے پیچھے ایک مرتبہ نہیں کئی سال حضرت مولا کائنات علی شیر خدا نے نمازیں پڑھی ہیں، اور حضرت عثمان غنی تو حضرت علی پاک کے امام ہیں، مقتدی ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حضرت مولا کائنات علی شیر خدا۔ ان کے بارے میں جب گستاخی کی گئی، یہ یاسین رافضی نے جو شیعوں کی گودوں میں بیٹھنے والا ہے، پرودہ رفض و اہل تشیع، تو میں تو یوں کہوں گا کہ اس بندے کو سید ریاض شاہ اور عرفان شاہ اور عبد القادر گیلانی و پنڈی والا اور دیگر یہ لوگ جو رفض مائنڈ رکھنے والے ہیں، ان کا سہارا ہے، اسی وجہ سے تو یہ بکواسات کر رہا ہے۔ اگر ان لوگوں کا سہارا نہ ہوتا تو یہ کبھی ایسی بکواس نہ کرتا جو اس نے ایک ایسی مذموم بکواس کر کے مسلمانوں کے دلوں کو ہلا کے رکھ دیا اور پریشان کر دیا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی توہین کر دی۔ اور یہ لوگ اس وقت قبلہ جلالی صاحب پر تو بولے اور ایسے ایسے جملے کہہ دی جو نہیں کہنے چاہیے تھے، اور اب بولنے کی ضرورت تھی، اور یہ سارے اپنی بلوں میں گھسے ہوئے ہیں۔ کوئی ایران جا پہنچا، جو کوئی کسی مقام پر جا چھپ گیا، اب کیوں نہیں کر رہے؟ اب کیوں نہیں گرفت کی؟ یاسین رافضی کی گرفت کیوں نہیں کر رہے؟ اس ملعون شخص کو کیوں نہیں لگام دی؟ کیوں نہیں بولے؟ اس کو اپنی گود میں بیٹھاتے تھے، اس کو اپنے دسترخوان پہ بیٹھاتے تھے، اس نے تمہارا سہارا لے کر ایسی بکواسات شروع کی ہیں، تو روکو نا اب اس کو۔ قبلہ جلالی صاحب پر تو تم نے بڑی کوشش کر کے اور ہر طرح سے تم نے مدد حاصل کی، ایران سے بھی کی، اہل تشیع کو بھی ساتھ ملایا، جو جو تم سے ہو سکتا تھا وہ کیا۔ لیکن اس موقع پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دل رنجیدہ ہوا اور حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کا بھی دل رنجیدہ ہوا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی توہین پر، تو اب تم لوگ کیوں خاموش ہو؟ نکلو میدان میں اور اس لائن کی زبان کو لگام دلواؤ جو اس بات پر پھر مصر ہو رہا ہے کہ میں نے توہین نہیں کی۔ اور وہ جناب وہ مفتی جو ہے اپنے آپ کو مفتی کہلواتا ہے، ہمدرد، وہ بھی شیعہ رافضی ملعون، کہتا ہے کہاں توہین ہو گئی؟ حدیث پڑھنا کون سی توہین ہے؟ قرآن پڑھنا کون سی توہین ہے؟ یہ جو ترجمہ تم نے اپنی طرف سے گھڑا ہے یہ توہین ہی تو ہے۔ ترجمہ غلط کر کے اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی توہین کر کے اپنے جذبات سے اس بات کو عیاں کرنا۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں اس رافضی کو جو مقام حاصل ہے تو وہ وہی ہے جو میں نے آپ کو خواب سنایا۔ تو اس نے تو اب مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ
جب اس کی گرفت فرمائیں گے بروز حشر مفتری والے اس پر کوڑے برسائیں گے مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نگرانی میں، تو پھر اس کی جب پیٹھ پر پشت پر کوڑے پڑیں گے پھر اس کو سمجھ آئے گی کہ اہل سنت کا موقف کیا تھا۔ یہ جھوٹا آدمی ہے، اس کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کی ویڈیوز دیکھیں، اس کا رہنا سہنا بیٹھنا اٹھنا دیکھیں، اور اس کا لب و لہجہ دیکھیں کہ وہ قابل گرفت بھی ہوتا ہے اور قابل مذمت بھی ہوتا ہے اور قابل مرمت بھی ہوتا ہے۔ اہل تشیع کی گودوں میں بیٹھنے والا ہے، قسمیں اٹھا رہا ہے کہ واللہ باللہ تاللہ میرا وہ کوئی مائنڈ نہیں تھا، ارادہ نہیں تھا صحابی کی توہین کرنا، لیکن ساتھ قسمیں بھی اٹھا رہا ہے اور ساتھ توہین امیز جملے بھی کہہ رہا ہے۔ اور ایسا ہٹ درم اور ضدی آدمی ہے کہ اس کو روکنے کے باوجود یہ باز نہیں آیا اور صحابہ کرام علی مردوان کی توہین کر رہا ہے اور پھر اس پر مصر بھی ہو رہا ہے۔ تو یہ واردات جو کرتے ہیں اہل تشیع، جیسے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اہل تشیع نے کیا، چند بندے حضرت امیر معاویہ کی صفوں میں ڈال دیے اور چند بندے مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صفوں میں ڈال دیے، اور جب فیصلہ ہونے لگا، صلح ہونے لگی، تو انہی رافضیوں نے، انہی جو حضرت علی پاک سے محبت کا دم بننے والے، انہوں نے تیر چلائے مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی صفوں پر، تاکہ یہ شعور دیا جائے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیر چلائے گئے۔ تو اسی موقع پر جو ان کا پرانا موقف چلتا آ رہا ہے، یعنی مسلمانوں کے اندر لڑائی کروانا، تو یہ یاسی رافضی جیسے لوگوں کو انہوں نے خود جناب پالا ہے اور ان کو پڑھایا ہے اور پھر ان کی تربیت کی ہے، اور اس کے دل کے اندر پوری منافقت بھر کے اہل سنت ہیں، مسلمان ہیں، ان کی جماعت صفوں میں گھسیڑ دیا ہے کہ جائیں اور نعرہ تم نے اہل تشیع کا لگانا ہے اور لبادہ تم نے اہل سنت کا اڑنا ہے، جبکہ اس کا لبادہ لباس دیکھا جائے تو وہ بھی اس کا مسلمانوں والا نہیں ہے، وہ بھی ان کا شیعوں والا ہے لبادہ۔ اللہ پاک نے اب تو روز روشن کی طرح عیاں کر دیا ہے کون اہل سنت والجماع کے موقع پر ہے اور کون سچا مسلمان ہے اور کون غدار ہے دین کے ساتھ اور کون ہے صحابہ کرام کی توہین کرنے والا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی عزت و تکریم کرو۔ صحابہ کرام اور اہل بیت علی مردوان کے آپس میں تعلقات بتاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں، ان دونوں میں سے، دونوں جماعتوں میں سے کسی ایک کی بھی ادبی جائز نہیں ہے اور مناسب نہیں ہے۔ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا وہ جو صحابہ کرام کی توہین کرے یا اہل بیت کی توہین کرے۔ سچا مسلمان وہی ہے جو صحابہ کرام سے بھی محبت کرے اور اہل بیت سے بھی محبت کرتا ہو۔